بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اٹس می حمیرہ احمد فرام لرننگس ڈیجیٹل اکیڈمی۔ پریویس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 1 کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج ہم بک چیپٹر کے اینڈ پر دی گئی ایکسرسائزز کو دیکھیں گے، جن میں ورڈس میننگز، کوسچن آنسرز، پارٹ آف اسپیچ اور دیگر تمام امپورٹنٹ ایکسرسائزز شامل ہیں۔ ان سب کو ہم آلموسٹ 2 ویڈیوز میں انشاءاللہ کور کر لیں گے اور کوئی بھی چیز انشاءاللہ مس نہیں ہوگی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ورڈس میننگس۔ یہ تقریباً تمام ورڈس میننگس میں آپ کو ٹرانسلیشن کے دوران کروا چکی ہوں، لیکن یہ یہاں پہ اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں دیے گئے ہیں، جس سے ان کے میننگس آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پہلا ورڈ ہے بیسٹو، مینس عطا کرنا، نوازنا۔ ٹو گیو سم تھنگ ایز این آنر اور آ گفٹ، کوئی چیز اعزاز یا تحفے کے طور پہ دینا۔ چوس، بد نظمی، افراتفری۔ لیک آف آرڈر، ڈس آرڈر، نظم و ضبط کی کمی، بد نظمی۔ کمپیشن، درد مندی، رحم۔ سمپتھی، ہمدردی۔ کرمبل، ریزہ ریزہ ہونا۔ ٹو بریک سم تھنگ انٹو اے ویری اسمال پیسز، کسی چیز کو توڑ کر چھوٹے ٹکڑے کر دینا۔ ڈیزلنگ، چکا چوند پیدا کرنے والی روشنی، خیرہ کن۔ آف لائٹ، سو برائٹ دیٹ یو کین ناٹ سی فار اے شارٹ ٹائم، روشنی کا اتنا چمکدار کہ کچھ دیر تک آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ڈائلما، ششوپنج، عاجز کر دینے والی صورتحال۔ آ سچویشن دیٹ میکس پرابلمس، ایک صورتحال جو مسائل پیدا کرتی ہے۔ ڈسپنسیشن، شریعت، نظام فطرت۔ اسپیشل پرمیشن ٹو ڈو سم تھنگ، کسی کام کو کرنے کی خاص اجازت۔ ڈیون، ریت کا ٹیلہ۔ آ اسمال ہل آف سینڈ، ریت کی چھوٹی سی پہاڑی۔ ایلوکوینس، خوش بیانی۔ دا ایبلٹی ٹو یوز لینگویج اینڈ ایکسپریس یور اوپینینز ویل، زبان کے استعمال اور اپنی آراء کا بہتر طریقے سے اظہار کرنے کی صلاحیت۔ ایمبوڈیمنٹ، مجسم یا مجسمہ۔ آ ٹپیکل ایگزامپل آف این آئیڈیا اور آ کوالٹی، کسی خیال یا خصوصیت کی مخصوص مثال۔ ایراڈیکیٹ، جڑ سے اکھاڑنا، قلع کما کرنا۔ ٹو ڈسٹرائے اور گیٹ ریڈ آف سم تھنگ، تباہ کرنا یا کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ ایور لاسٹنگ، لازوال، ابدی۔ کنٹینیوئنگ، فار ایور، ہمیشہ رہنے والا۔ میڈیٹیشن، مراقبہ، خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوبنا، خصوصاً دینی وجوہات کی بنا پر۔ دا پریکٹس آف فوکسنگ یور مائنڈ ان سائلنس اسپیشلی فار ریلیجیس ریزنس اور ان آرڈر ٹو میک یور مائنڈ کام، خاموشی سے اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کی مشق، خاص طور پر مذہبی مقاصد یا اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے۔ نیکسس، مربوط کردہ حلقہ، سلسلہ یا جال۔ A complicated series of connections between different things، مختلف اشیاء کے درمیان پیچیدہ جڑاؤ کا سلسلہ۔ پروکلیم، منادی کرانا۔ To publicly and officially tell people about something important، لوگوں کو کسی اہم چیز کے بارے کھلم کھلا اور باضابطہ طور پر بتانا۔ پروملگیشن، اشاعت، اعلان، تشہیر۔ دا ایکٹ آف spreading an idea, a belief, etc. among many people، بہت سے لوگوں میں کسی خیال یا عقیدہ وغیرہ کو پھیلانے کا عمل۔ پروسٹیلائزنگ، کسی فرد یا گروہ کا مذہب تبدیل کرانا۔ ٹو ٹرائی ٹو پرسوڈ ادر پیپل ٹو accept your beliefs especially about religion or politics،
دوسرے لوگوں کو اپنے عقائد منوانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش، خصوصاً مذہب یا سیاست کے متعلق۔ ریناؤنس، رد کرنا، ماننے سے انکار کرنا۔ To state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way۔ کسی خاص عقیدے کے متعلق اعلانیہ بتانا کہ اب آپ اس پر قائم نہیں ہیں یا آپ مزید کبھی خاص برتاؤ نہیں کریں گے۔ سولیٹیوڈ، خلوت، تنہائی کی حالت، خصوصاً جب خوشگواری کا احساس ہو۔ To a state of being alone, especially when you find it pleasant۔ تنہا رہنے کی حالت، خصوصاً جب یہ آپ کو اچھا لگے۔ تھیولوجی، عقائد و مذاہب کا مطالعہ، دینیات۔ The study of religions and beliefs، مذاہب اور عقائد کا مطالعہ۔ ٹرانسفارمیشن، تبدیلی کا عمل، a complete change in somebody something، کسی چیز کسی شخص میں مکمل تبدیلی۔ ٹراپیکل، بہت گرم۔ The area between the two tropics which is the hottest part of the world۔ منطقہ حارہ کے درمیان کا علاقہ جو دنیا کا سب سے گرم حصہ ہے۔ Unparalleled، بے نظیر، لاسانی۔ Used to emphasize that something is bigger or better than anything else like it۔ اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک چیز اس جیسی کسی اور چیز سے بڑی اور بہتر ہے۔ برج، دہانہ۔ The edge of a path، a road etc۔ راستہ، سڑک وغیرہ کا کنارہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آنسر دا فلوئنگ کوشچنس۔ How might the geographical description of مکہ مکرمہ influence the reader's understanding of its historical and cultural importance؟ مکہ مکرمہ کی جغرافیائی تفصیل اور اس کی تاریخی و ثقافتی اہمیت قارئین کے فہم کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ The detailed geographical description of مکہ مکرمہ enhances the reader's understanding of its historical and cultural importance۔ It was a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes, starry sky, and is situated 50 miles away from the Red Sea۔ means مکہ مکرمہ کا مفصل جغرافیائی منظر اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں قارئین کے فہم کو بہتر بناتا ہے۔ یہ بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین تھی جس کے ریت کے ٹیلوں کے بے راہ صحرا، ستاروں سے بھرا آسمان تھا، اور یہ بحیرہ احمر سے 50 میل دور واقع ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam؟ اسلام سے پہلے کی ثقافت کے بارے میں عربوں کی یادداشت اور فصاحت و بلاغت پر خصوصی اہمیت پر زور کیا اشارہ کرتا ہے؟ The emphasis on the Arabs' memory and eloquence about their culture before Islam suggests that they were fond of poetry contest and loved literature a lot۔ They were people of extraordinary memory and eloquence۔ اسلام سے پہلے عربوں کی یادداشت اور ان کی ثقافت کے بارے میں فصاحت و بلاغت پر زور یہ اشارہ کرتا ہے کہ جو عرب لوگ تھے وہ شعری مقابلوں کے بہت زیادہ شوقین تھے، ادب سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان کا حافظہ بہت زیادہ غیر معمولی حافظے کے حامل لوگ تھے، اور فصیح و بلیغ اور خوش مزاج لوگ تھے۔ کوشچن نمبر 3 What is the importance of the anecdote about حماد and Caliph ولید بن یزید؟ حماد اور ولید بن یزید کے بارے میں قصے کی کیا اہمیت ہے؟ The anecdote about
Hamad and Caliph Walid bin Yazid is important to understand the remarkable memory and eloquence of the Arabs suitable to carry the divine message of the Holy Quran. مینز حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کا قصہ عربوں کی یادداشت اور فصاحت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان قرآن پاک کے الہامی پیغام کو سمجھنے کے لیے بہت مناسب تھی۔ کوشچن نمبر 4، What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal؟ یہاں بیان کی گئی، یہاں مطلب اس چیپٹر میں بیان کی گئی تہذیب کی حالت اور زوال اور تجدید کے دیگر تاریخی ادوار کے درمیان آپ کیا مماثلت دیکھ سکتے ہیں؟ People of both periods were illiterate and worshipped idols. They indulged in fights that continued for hundreds of years. They were arrogant and showy. They needed renewal. مطلب اس دونوں ادوار کے لوگ ناخواندہ تھے، مطلب جاہل تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ لڑائیوں میں ملوث تھے، ان کی لڑائیاں مطلب نسل در نسل چلتی رہتی تھی جو سینکڑوں سال تک جاری رہتی تھی۔ وہ مغرور تھے اور دکھاوا کرتے تھے، انہیں تبدیلی کی اشد ضرورت تھی۔ کوشچن نمبر 5 ہے What challenges did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم face in proclaiming the oneness of Allah, توحید and the unity of mankind؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور بنی نوع انسان کے اتحاد کرنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنے پڑا؟ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم faced great challenges in proclaiming oneness of Allah and the unity of mankind because the Arab worshipped idols. They had hundreds of gods. Every tribe was opponent of the other on the basis of color, caste and pride in their ancestors. They were not only to accept the concept of only one God. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحدانیت اور بنی نوع انسان کی وحدانیت کا اعلان کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سینکڑوں معبود تھے۔ ہر قبیلہ رنگ، ذات و پات اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کی بنیاد پر ایک دوسرے کا مخالف تھا۔ وہ صرف ایک خدا کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ کوشچن نمبر 6 ہے ان ways did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن طریقوں سے بنی نوع انسان مطلب انسانیت کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں اعلیٰ مقام پر فائز کیا؟ اس کا آنسر ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم elevated mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains by teaching them high moral and ethical values that were universal and everlasting۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو اعلیٰ اخلاقی اور اقدار کی تعلیم دے کے روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں اعلیٰ مقام پر فائز کیا، جو کہ آفاقی اور لازوال تھی۔ کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈز دا فائنل قرآنک ورس انکیپسولیٹ دا رول اینڈ مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری قرآنی آیت کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مقصد کا خلاصہ کرتی ہے؟ انکیپسولیٹ مینز خلاصہ یا لب لباب۔ The final Quranic verse encapsulate the role and mission of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in these words: O Nabi, surely we have sent you as a witness and bearer of good news and warner, and as
one inviting to Allah by his permission and as a light-giving torch. مینس آخری قرآنی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مقصد کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے: اے نبی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے نبی، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ 8 اور لاسٹ کوشچن ہے: ہاؤ ڈز دا آتھر ویو دا پری اسلامک عربس؟ رائٹ ڈاؤن دا ایگزامپلس اینڈ دا ایویڈنس سپورٹنگ یور انفرنسز۔ مصنف قبل از اسلام عربوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ مثالیں اور ثبوت لکھیں جو آپ کے استدلال کی حمایت کرتے ہوں۔ The author describes the pre-Islamic Arabs as people of remarkable memory and eloquence. They were fond of poetic competition and felt pride in the customs and traditions, but they lacked spiritual guidance. یعنی مصنف قبل از اسلام عربوں کو قابل ذکر یادداشت اور فصاحت کے حامل افراد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ عربی وہ شعری مقابلے کے دل دادا تھے، مطلب عربی لوگ شعری مقابلے کے دل دادا تھے اور رسم و رواج پر فخر محسوس کرتے تھے، مگر ان میں روحانی رہنمائی کی شدید کمی تھی۔ کوشچن ہے: ری ریڈ پیراگراف نمبر 5 آف دا یونٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی what is the main idea of this paragraph. What details support this idea. تو سب سے پہلے ہم پیراگراف نمبر period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah. یہاں پہ پوچھا گیا ہے وٹ از دا مین آئیڈیا آف دا پیراگراف اینڈ سیکنڈ وٹ ڈیٹیلز سپورٹس دس آئیڈیا. تو جو مین آئیڈیا ہوتا ہے پیراگراف کا، جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ اس پیراگراف کا جو فرسٹ اور 2 سینٹنسز ہوتے ہیں وہ ان کے مین آئیڈیا کہلاتے ہیں. جیسے دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، یہ کیا ہے؟ اس پیراگراف کا مین آئیڈیا ہے. یا ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی. اینڈ اس کے آگے نیکسٹ جو بھی سینٹنسز ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ اس پیراگراف کی سپورٹنگ ڈیٹیلز کہلائیں گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آگے نیکسٹ ہے Write an objective summary of the text. Start with the central or main idea and include key supporting details. Ensure the summary is concise and focused on the main points. مطلب یہ کہ متن کا خلاصہ لکھیں، مرکزی خیال کے ساتھ شروع کریں اور نمایاں معاون تفصیلات شامل کریں اور یقینی بنائیں کہ خلاصہ مختصر ہو اور مرکزی نکات پر مرکوز ہو. تو آئے ہم یہ اب سمری کو پڑھ لیتے ہیں. دا عرب سوسائٹی واز فل آف illiteracy. They worship idols and felt pride in their memory. یہ والا جو سینٹینس ہے یہ اس کا مین آئیڈیا ہے پیراگراف کا. آگے اس کی جو بھی سینٹنسز ہیں وہ اس کی کیا کہلائیں گی؟ سپورٹنگ ڈیٹیلز. کہ جو عرب سوسائٹی تھی وہ جہالت سے بھری ہوئی تھی. آگے ہے دے ورشپڈ، وہ آئیڈلس، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، غرور و تکبر سے بھرے ہوئے تھے.
دے یوز ٹو فائٹ فرام جنریشن ٹو جنریشن، وہ نسل در نسل لڑتے رہنے کے عادی تھے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he was 38 years old، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 38 سال کے ہوئے، used to go to cave of Hira for meditation and prayers، وہ اکثر غار حرا میں چلے جاتے تھے عبادات اور سوچ و بچار کے لیے. میڈیٹیشن مین سوچ و بچار یا مراقبے کے سینس میں بھی آتا ہے. ایٹ دا ایج آف 40 اللہ سینٹ ہز فرسٹ ریویلیشن اپون ہم، جب وہ 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے ان پر پہلی وحی نازل کی. ہی واز چوزن ٹو پریچ اسلام، وہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے منتخب کیے گئے. وین ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ اسلام دا نان بلیورس آف دا سٹی آف مکہ مکرمہ، جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جو مکہ مکرمہ کے مطلب جو کافر لوگ تھے جو اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے، بیکیم فیوریس، وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئے. فیوریس کا مطلب ہوتا ہے آگ بگولا ہونا. دے سینٹ آ ڈیلیگیشن ٹو ہز بیلوڈ انکل حضرت ابو طالب، انہوں نے ایک وفد ان کے چچا ابو طالب کو بھیجا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ ٹو ہز انکل، انہوں نے اپنے چچا کو جواب دیا دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹاپ پریچنگ اسلام ایٹ اینی ریٹ، وہ کسی بھی صورت پر اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑیں گے. سو ہی سکسیڈڈ ان ہز مشن، چنانچہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈسکرائبڈ بائی حضرت عائشہ ایز این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، حضرت عائشہ نے ان کو قرآن پاک کا مکمل پیکر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب نیکسٹ کوشچن ہے یوز آ ڈکشنری ٹو فائنڈ دا فلوئنگ انفارمیشن فار ایچ ورڈ. یہ جو ورڈس یہاں پہ دیے گئے ہیں ان کی ہم نے ڈکشنری میں ان کی پروناؤنسیشن کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے اور پارٹ آف اسپیچ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. امیجینیشن، اس کو ایسے پروناؤنس کرتے ہیں، ڈکشنری میں یہ اس طرح پروناؤنس کر کے لکھا ہوتا ہے. اس کی میننگ ہے دا ایبیلٹی ٹو کریٹ پکچرس ان مائنڈ، اپنے مائنڈ میں کسی بھی چیز کا کوئی خاکہ تیار کرنا. اور پارٹ آف اسپیچ میں یہ ہے ناؤن. ریمارکیبل ایسے لکھا جاتا ہے ان یوزول اور سرپرائزنگ. ان یوزول اور سرپرائزنگ کا مطلب کہ حیران کرنے والا اور مطلب ہے کہ ایسا جو متاثر کرنے والا ہو. اور پارٹ آف اسپیچ میں یہ ہے ایجیکٹو. کمپوزڈ، کام اینڈ ان کنٹرول آف یور ایموشن، کام یعنی پرسکون اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا جس کو آتا ہو، یہ ہے ایجیکٹو. پریزرویشن، دا ایکٹ آف کیپنگ سم تھنگ ان اٹس اوریجنل اسٹیٹ اور ان گڈ کنڈیشن، کسی چیز کو اس کی اوریجنل یعنی اصلی حالت میں اور اچھی کنڈیشن میں رکھنے کا جو میتھڈ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، پریزرویشن. اور پارٹ آف اسپیچ میں یہ ہے ناؤن. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. کمپیئر دا ڈکشنری ڈیفینیشنز ود یور انفرنسز. ٹھیک ہے، ڈکشنری کی تعریفوں کا اپنے انداز سے موازنہ کریں. ورڈس پیٹرن، many English words can change their forms to indicate different meanings or functions in a sentence. بہت سے انگریزی الفاظ جملے میں مختلف معنی یا افعال کی نشاندہی کرنے کے لیے اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں. Words patterns and part of speech are closely related. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. بیکاز کیونکہ چینجنگ دا فارم آف آ ورڈ آفن چینجز
اٹس پارٹ آف اسپیچ۔ الفاظ کے نمونے ورڈ پیٹرنز، الفاظ کے نمونے اور اجزائے کلام مینس پارٹ آف اسپیچ کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ لفظ کی شکل بدلنے سے اکثر اس کی جزء کلام بدل جاتا ہے۔ بائی ایڈنگ پریفکسز اور سفکسز اور بائی altering the word itself, a word can be transformed from one part of speech to another, which changes its role and meaning in a sentence. سابقہ یا لاحقہ جوڑ کر یا خود الفاظ کو تبدیل کر کے کسی لفظ کو ایک جزء کلام سے دوسرے جزء کلام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس سے جملے میں اس کا کردار اور معنی بدل جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ ورڈ ہے اینالائز۔ اینالائز ایک ورب ہے جس کے میننگ ہے ٹو ایگزامن سم تھنگ میتھڈیکلی اینڈ ان ڈیٹیل، یعنی کسی بھی چیز کا معائنہ کرنا، جائزہ لینا، ایک طریقے کے ساتھ اس کا جائزہ لینا اور ان ڈیٹیل بہت زیادہ تفصیلی جائزہ لینا کیا کہلاتا ہے؟ اینالائز، جو کہ ایک ورب ہے۔ اینالائسس جب یہ ناؤن میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے میننگ ہیں دا پروسیس آف ایگزامن سم تھنگ ان ڈیٹیل، کسی بھی چیز کا بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جائزہ لینا کا جو پروسیس ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اینالائسس، جو کہ ناؤن ہے۔ ایڈجیکٹو میں ہے یہ اینالائٹیکل، مینس ریلیٹنگ ٹو اور یوزنگ اینالائسس اور لاجیکل ریزننگ، تجزیہ یا منطقی استدلال سے متعلق یا استعمال کرنا۔ اسی طرح ایڈورب کی فارم میں یہ ہے اینالائٹیکلی ان آ مینر دیٹ یوزز لاجیکل ریزننگ اور اینالائسس مینس اس انداز میں جو منطقی استدلال اور تجزیے کا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے پریفکسز۔ پریفکسز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پریفکس از اے گروپ آف لیٹرز ایڈڈ ٹو دا بگننگ آف اے ورڈ ٹو چینج اٹس میننگز۔ ایک سابقہ گروپ کا حروف کا ایک گروپ ہے جو کہ ایک لفظ کے شروع میں اس کے معنی بدلنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس کی اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا پریفکس آر ای ری ایڈڈ ٹو ورڈ رائٹ میکس بناتی ہے ری رائٹ وچ مینس ٹو رائٹ اگین، یعنی ایک ورڈ جو ورڈ ہے رائٹ جس کے مینس ہیں لکھنا، اس سے پہلے اگر ہم آر اور ای کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ ورڈ بن جاتا ہے ری رائٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اگین لکھنا، ری رائٹ مطلب دوبارہ لکھنا۔ ٹھیک ہے، سفکسز کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اس کی۔ آ سفکس از آ گروپ آف لیٹرز ایڈڈ ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ ٹو چینج اٹس فارم اور میننگ۔ آ لاحقہ گروپ حروف کا ایک ایسا گروپ ہے جو کسی لفظ کے آخر میں اس کی شکل یا معنی کو تبدیل کرنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ دا سفکس ای آر ایڈڈ ٹو ورڈ ٹیچ میکس کیا بناتا ہے؟ ٹیچر۔ ایک ورڈ ہے ٹیچ، اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا یا سیکھنا، اس کے آخر میں اگر ہم ای آر کا اضافہ کر دیں تو وہ ورڈ بن جاتا ہے ٹیچر، اور اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ استاد۔ ایکسپلین دیٹ دا میننگ آف اے ورڈ اور اے فریز دیٹ از ڈیرائیوڈ اور کنکلوڈ بیسڈ آن کانٹیکسٹ کلوز اینڈ سراؤنڈنگ انفارمیشن rather than direct definition is called inferred meaning. It involves using logical reasoning and existing knowledge to understand the word within its context. وضاحت کریں کہ کسی لفظ یا فقرے کے معنی جو براہ راست تعریف کے بجائے سیاق و سباق کے مطابق
اور ارد گرد کی معلومات کی بنیاد پر اخذ کیے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں، اسے قیاس معنی کہتے ہیں۔ اس میں لفظ کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کے لیے منطقی استدلال اور موجودہ علم کا استعمال شامل ہے۔ Explain that the context clues are hints found in the surrounding text that help deduce the meaning of an unknown word۔ وضاحت کریں کہ سیاق و سباق کے اشارے ارد گرد کے متن میں پائے جانے والے اشارے ہیں جو کہ کسی نامعلوم لفظ کے معنی نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ Use pair and group work to allow students to share and refine their inferences۔ جوڑ اور گروپ کے کام کا استعمال کریں تاکہ طالب علموں کے ان کے قیاس ارائیوں اب نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے find any 5 words with prefixes and suffixes and use them in your sentences۔ سابقہ اور لاحقہ کے ساتھ کوئی بھی 5 الفاظ تلاش کریں، انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ Disagreement۔ Their disagreement over the budget caused delays in the project۔ Disagreement agreement means معاہدہ، disagreement یعنی معاہدے سے انکار کر دینا۔ Their disagreement over the budget، ان کا بجٹ کے اوپر معاہدے سے انکار caused reason ہے delays in the project، پروجیکٹ میں تاخیر کا باعث ہے۔ Undoubtedly بلا شبہ، she is undoubtedly the most talented player in our team۔ she is وہ ہے undoubtedly یعنی بلا شبہ the most talented player سب سے زیادہ تجربے کار یا سب سے زیادہ اچھی کھلاڑی in our team ہماری ٹیم میں۔ encouragement بہت زیادہ ہمت دلانا۔ the teacher's encouragement inspired the students to work harder۔ استاد کی حوصلہ افزائی inspire the students کو اس قابل بناتی ہے to work harder زیادہ محنت کرنے کے لیے۔ hopefulness امید۔ despite the challenges مشکلات کے علاوہ ہر hopefulness اس کی امید kept the team motivated اس نے اس کی ٹیم کو بہت زیادہ سرگرم رکھا ہے۔ ڈی ایکٹیویشن کسی چیز کو ختم کر دینا۔ دا ڈی ایکٹیویشن آف دا الارم الارم کو ختم کر دینا۔ سسٹم ریکوائرڈ آ سیکیورٹی کوڈ اس کا سسٹم ریکوائر کو ضرورت ہے ایک سیکیورٹی کوڈ کی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ہیو یوز آف ڈکشنری to find and write the different word patterns of the word advocate۔ Complete the chart below by identifying the correct forms of the word advocate and its related form۔ یعنی ڈکشنری کا استعمال کرتے ہوئے لفظ ایڈوکیٹ کی مختلف اقسام لکھیں۔ چارٹ کو ایڈوکیٹ کی مختلف اشکال کو شناخت کرتے ہوئے مکمل کریں۔ جیسے دا بیس ورڈ جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے ایڈوکیٹ۔ ناؤن فارم میں کیا ہوگی؟ ایڈوکیٹ یا ایڈوکیسی۔ ورب میں ایڈوکیٹ ایک ورب ہے۔ ایڈجیکٹو میں ایڈوکیٹو اور اس کا ایڈورب فارم نہیں ہوتی۔ رائٹ سینٹینسز یوزنگ ایچ فارم آف دا ورڈ ایڈوکیٹ۔ لفظ ایڈوکیٹ کی ہر شکل کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ He is an advocate by profession۔ وہ ایک پیشے کے حوالے سے وہ ایک وکیل ہے۔ یہاں پہ یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے۔ I advocated women
رائٹس. میں عورتوں کی حقوق کا مطلب ایڈوکیٹ ہوں، ان کی حمایت کرتی ہوں. His advocative approach in social issues inspired me much. یہاں پہ یہ ایز اے ایجیکٹو یوز ہوا ہے کہ اس کی ایڈوکیٹو اپروچ ان سوشل ایشوز سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، یعنی متاثر ہوں. No common use of word advocate as adverb is in practice. ٹھیک ہے، ایڈورب کی فارم میں اس کی کوئی فارم نہیں ہے.